آج دوپہر کو آصف زرداری نے نواز شریف کو بڑا سخت پیغام بھجوایا ہے، بتا دیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زین علی۔ ناظرین، یہ بات پہلے دن سے طے تھی کہ یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے، یہ جو 11-12 جماعتوں نے مل کر حکومت بنائی ہوئی ہے، یہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکے گی۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف ماضی میں جو بیانات دیے ہیں، یہ ایک ساتھ چل ہی نہیں سکتے، یہ ایک دوسرے کے خلاف بھڑک اٹھیں گے۔ ان کو جو عمران خان کی مخالفت میں عمران خان کے خلاف اکٹھا کیا گیا ہے، جس نے کیا ہے وہ آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ ان لوگوں کا ایک ساتھ چلنا ناممکن ہے۔ جو لوگ ان لوگوں کو ایک ساتھ رکھنے کی کوشش کر رہے تھے عمران خان کے خلاف، ان کو بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکیں گے، اور آج یہی ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان باقاعدہ طور پر پہلی لڑائی ہو گئی ہے، پہلا پھڈا ہو گیا ہے۔ نون لیگ کی قیادت کو باقاعدہ طور پر اطلاع دی جا چکی ہے کہ ہم حکومت سے الگ ہو رہے ہیں، ہم ایسی صورتحال میں حکومت کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ مہنگائی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ 2 دن پہلے اس لڑائی کا باقاعدہ طور پر آغاز ہوا تھا، اور آج آصف علی زرداری کی جانب سے نون لیگ کی قیادت کو یہ اطلاع دی گئی ہے، یہ انفارمیشن دی گئی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ یہ خبر نہیں دکھائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس حکومتی اتحاد کو بنایا ہے عمران خان کے خلاف، جنہوں نے پکڑ دکڑ کر کے ان کی کابینہ بنائی، ان کے کن پٹی پر پستول رکھ کے ان کو کہا گیا کہ آپ وزارتیں لیں، آپ ایک حکومتی اتحاد بنائیں، وہی لوگ میڈیا مینج کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے کوئی ایسی خبر کہ حکومت کے اندر دراڑ آ گئی، حکومت اتحاد ٹوٹنے جا رہا ہے، ایسی خبر آپ کو میڈیا کے اوپر نظر نہیں آئے گی۔ جو آج انفارمیشن میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ انتہائی ضروری ہے۔ 2 دن پہلے اس لڑائی کا آغاز ہوا، کس بنیاد پر ہوا، وجہ پھڈا کیا بنا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 2 دن پہلے شہباز شریف صاحب نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا پاکستان کی خفیہ ایجنسی کے متعلق، ISI سے متعلق، کہ ISI کو اسپیشل ویٹنگ ایجنسی کا رتبہ دے دیا گیا۔ اسپیشل ویٹنگ ایجنسی کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ کے بعد پاکستان کے جتنے سول سروس کے آفیسرز ہیں، یعنی پاکستان کے جتنے بیوروکریٹس ہیں، پبلک آفس ہولڈرز ہیں، آفیسرز ہیں، ان کی سکریننگ کی جائے گی ISI کی جانب سے۔ یعنی اگر ان کو تعینات کرنا ہے تو ISI جو ہے وہ ان کی سیکیورٹی کلیئرنس کرے گی، ان کا ماضی دیکھے گی، ان کا جو بینک بیلنس، یعنی سارا جو اوکے کی رپورٹ ہے وہ ISI دے گی۔ اگر کسی آفیسر کی پوسٹنگ ہونی ہے، اس کی پروموشن ہونی ہے، تو وہ بھی سکریننگ جو ہے وہ ISI کرے گی۔ یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا شہباز شریف کی جانب سے ISI سے متعلق۔ اب پیپلز پارٹی کو اس کے اوپر شدید اعتراض ہے، چونکہ حکومت کا حصہ پیپلز پارٹی بھی ہے، مولانا فضل الرحمان بھی ہے، کاف لیگ بھی ہے، دو لوگ کاف لیگ کے بھی ہیں، MQM بھی ہے۔ یعنی سیکیورٹی ایجنسی کے متعلق شہباز شریف نے اکیلے فیصلہ کر دیا کہ ان کو اسپیشل ویٹنگ ایجنسی جو ہے وہ ہم بنا دیتے ہیں۔ آئندہ کے بعد کسی بھی پبلک آفس ہولڈر کی کوئی تحقیقات کرنی ہوگی، کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے کوئی ہم نے گارنٹی لینی ہوگی یا فیڈ بیک لینا ہوگا تو وہ ISI ہمیں دے گا۔ اس کے اوپر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان شدید پھڈا شروع ہو گیا ہے۔ اب فرت اللہ بابر کا ایک ٹویٹ دیکھیے، اس کے بعد میں آپ کو خبر دوں گا کہ آصف علی زرداری نے اب سے کچھ دیر پہلے، یعنی آج اتوار کا دن ہے، شام کا وقت ہے جب میں یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں، آج دوپہر کو کیا پیغام پہنچایا ہے نواز شریف تک کہ ہم حکومت سے الگ ہونے جا رہے ہیں۔ ان کی یہ دھمکی کے بعد اگر پیپلز پارٹی حکومت سے الگ ہو جاتی ہے تو شہباز شریف کی حکومت آدھے گھنٹے میں ختم ہو جائے گی، جس کے قوی امکانات اب ہو چکے ہیں۔ آپ فرت اللہ بابر کا ٹویٹ دیکھیے۔ فرت اللہ بابر یہ لکھتے ہیں، "This has been done behind the back of coalition partners and parliament. Why? It is not a single party government. Must be unacceptable to many coalition partners and they must protest to reverse it. Unilateral alteration in civil service rules must be challenged. It will be." نیچے انہوں نے وہ نوٹیفیکیشن بھی ساتھ ٹویٹ کیا ہے جو اس وقت آپ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ وہ نوٹیفیکیشن ہے جو شہباز شریف کی جانب سے دیا گیا تھا، ISI کو اسپیشل ویٹنگ ایجنسی ڈکلیئر کیا گیا تھا۔ اس کے اوپر فرت اللہ بابر نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ شہباز شریف یعنی نون لیگ کی حکومت کی جئی تئی پھیر دی ہے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ آپ ہوتے کون ہیں کہ اتنا بڑا ڈیسیجن آپ نے اکیلے لے لیا، ہم کولیشن پارٹنرز ہیں، کیا آپ نے پارلیمنٹ میں اس معاملے پر ڈسکشن کی؟
کیا یہ معاملہ پارلیمنٹ میں آیا؟ کیا وفاقی کابینہ کے اندر آیا؟ آپ نے اکیلے ہی اتنا بڑا فیصلہ کر لیا کہ جو پاکستان کے سول سروس کے آفیسرز ہیں، جو پبلک ہولڈرز ہیں، آفیسرز ہیں، پبلک آفس کو ہولڈ کرتے ہیں، ان کی جو سکریننگ ہوگی، ان کی جو انفارمیشن ہے وہ پہلے ISI دے گا، اس کے بعد اس انفارمیشن، اس سکریننگ کی بنیاد پر اس کی پروموشن کی جائے گی، اس کی ٹرانسفر کی جائے گی، اس کی پوسٹنگ کی جائے گی۔ یہ آپ اکیلے کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ پیپلز پارٹی جس نے آپ کو وزیر اعظم بنایا، جو آپ کی سب سے بڑی حکومتی اتحادی ہے، کولیشن پارٹنر ہے، آپ نے اس سے پوچھا نہیں۔ اس بات پر ہو گیا ہے شدید پڈا۔ آصف علی زرداری کے بارے میں خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اب سے کچھ دیر پہلے، آج دوپہر کو آصف زرداری نے نواز شریف کو بڑا سخت پیغام بھجوایا ہے کہ ایسے نہیں چلے گا، ہم حکومت سے الگ ہونے جا رہے ہیں۔ یہ آصف زرداری نے باقاعدہ طور پر نواز شریف کو کہہ دیا ہے کہ ہم اب آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ فوج کے معاملے میں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے معاملے میں آصف زرداری کو پردے کے پیچھے رکھ کر نواز شریف اور شہباز شریف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ شہباز شریف یہ چاہتے ہیں کہ فوج کی نظر میں اپنا امیج بہتر کیا جائے، اپنے تعلقات ان سے بہتر کیے جائیں۔ آصف زرداری بھی یہ چاہتے ہیں۔ بے شک آصف زرداری نے بھی اس نوٹیفیکیشن کو جاری کروانا ہو، بے شک آصف زرداری بھی یہ چاہتے ہوں کہ ISI کو یہ اسپیشل ویٹنگ ایجنسی کا رتبہ دے دیا جائے، لیکن آصف زرداری یہ ہرگز نہیں چاہتے کہ اس کا سارا کریڈٹ شہباز شریف لے جائیں۔ اب سارا کریڈٹ شہباز شریف لے گئے ہیں۔ فوج کی نظر میں جو اچھا امیج گیا ہے وہ شہباز شریف کا گیا ہے۔ آصف زرداری جو ہے وہ بیک اینڈ پہ ہو گئے ہیں۔ آصف زرداری نے اس معاملے پر حکومت کو یہ کہہ دیا ہے کہ آپ بجٹ پیش کریں، بجٹ پیش کرنے کے بعد ہم آپ سے الگ ہو رہے ہیں، چونکہ اس وقت جتنا ہم کرائسس فیس کر رہے ہیں معیشت کا، ہمارے اوپر گالیاں بھی ہم کھا رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ عوام کا غم و غصہ بھی برداشت کر رہے ہیں، اور فوج کے ساتھ جو تعلقات ٹھیک کرنے کی باری آئے گی تو وہ آپ اکیلے کر لیں، ایسا نہیں چلے گا۔ اب یہ جو ISI کا نوٹیفیکیشن ہے، اس کے اوپر ہو گیا ہے پھڈا۔ اب اگر پیپلز پارٹی اس کو پارلیمنٹ میں لے کر جاتی ہے، جس طرح فرت اللہ بابر نے کہا کہ تمام کولیشن پارٹنرز کی رائے لی جائے اور اس کو ریورس کیا جائے، اگر شہباز شریف کی حکومت اس نوٹیفیکیشن کو ریورس کرتی ہے تو فوج شہباز شریف کی حکومت کو گھر بھیج دے گی۔ اسٹیبلشمنٹ کسی صورت یہ برداشت نہیں کرے گی کہ ایک ایسا نوٹیفیکیشن جو ISI سے متعلق ہو، جس کو پوری دنیا کے اخبارات اب شائع کر چکے ہیں، پوری دنیا کا میڈیا شائع کر چکا ہے، وہ محض 2-3 دن بعد شہباز شریف کی حکومت جو ہے وہ ریورس کر دے۔ یا تو پہلے شہباز شریف کو اپنے کولیشن پارٹنر سے رائے لینی چاہیے تھی، چونکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ کسی صورت چل نہیں سکتے، یہ صرف بغض عمران خان میں اکٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو اکٹھا کس نے کیا یہ آپ لوگ سب بہتر جانتے ہیں۔ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں آپ لوگ کہ آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ ان لوگوں کو اکٹھا کس نے کیا ہے؟ کیا یہ 11-12 جماعتیں مل کر حکومت بنا سکتی تھی؟ یہ تو وفاقی کابینہ نہیں بنا سکتی تھی، 12-13 لوگوں کی یہ حکومت کیسے بنا سکتی تھی؟ ان لوگوں کو اکٹھا کیا گیا صرف عمران خان کی نفرت میں۔ اب یہ ایک دوسرے کے خلاف بھڑک اٹھے ہیں، یہ ایک دوسرے کے خلاف بول اٹھے ہیں۔ ان دو لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے کہ فوج کے ساتھ تعلقات اچھے کون کر رہا ہے، عوام کا ریئیکشن کون برداشت کر رہا ہے۔ اس وجہ سے یہ حکومت اب زیادہ دیر تک نہیں چل سکے گی۔ پیپلز پارٹی اس حکومت سے سب سے پہلے الگ ہوگی، یہ خبر میری آپ یاد رکھ لیجئے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔